خوش آمدید ناظرین آپ ہمارا ٹاک شو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے یہ پروگرام آپ لندن سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم پاکستان کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، ابھی ہم نے گفتگو کی ہے فلسطین کے حوالے سے، اور اب ہم جو ہے چلتے ہیں پاکستان کے حوالے سے جو ہے بات چیت کرتے ہیں۔ اور سائرہ جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک یو کے میں جو ہے ایک شخصیت ہیں اور مشہور و معروف شخصیت ہیں، اور بہت اچھے تجزیے جو ہے یہ سیاسی بھی کرتی ہیں، سماجی بھی کرتی ہیں، تو ان سے اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب آج پاکستان واپس پہنچ گئے ہیں، خیر خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ اللہ پاک انہیں خیریت سے رکھے، صحت دے، تندرستی دے، اور اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات بھی بہتر ہوں۔ تو اب میاں صاحب واپس آ گئے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان کی سیاست میں وہ پہلے بھی جو ہے ان کا ایک بہت اچھا جو ہے وہ رول رہا ہے، اور بہت سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور بہت سمجھدار قسم کے سیاستدان ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں جو ہے نا۔ تو اس وقت پاکستان کی معیشت کا آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ اس وقت معیشت ہماری بہت، میں کہوں گا کہ ایک طرح سے جو ہے نا بہت ڈوبی ہوئی ہے معیشت جو ہے، اور اس ڈوبی ہوئی معیشت کو اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو سائرہ میاں صاحب واپس آ گئے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب جو ہے کہ میاں صاحب جب سیاست میں باقاعدہ حصہ لیں گے اور آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں، تو اب ہماری معیشت کچھ سنبھلنے کے آپ سمجھتے ہیں کہ چانسز ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میاں صاحب کو پاکستان سے بھیجنا اور میاں صاحب کو پاکستان سے بلانا، یہ دونوں ہی غلط عمل تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کہ اگر کسی بھی پرائم منسٹر پہ یا کسی بھی منسٹر پہ کوئی اگر جرم ہے، سچا یا جھوٹا جو بھی ہے، آپ اس کا شخص کا، اس پرائم منسٹر کا، اس منسٹر کا ٹرائل آپ اپنے ملک میں کریں۔ آپ کیوں ایگزائل کرتے ہیں؟ سمجھ سے باہر ہے، یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ کبھی آپ نے دیکھا انڈیا کے اندر کوئی باہر گیا؟ کبھی آپ نے کسی اور، آپ پیپلز پارٹی کو لے لیں، ان کا کوئی ایگزائل والا باہر ہے؟ بس آصف زرداری باہر گئے، بے نظیر چند سالوں کے لیے گئی تھی، واپس آ گئی۔ لیکن میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ ہماری جو رجیم ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ آپ کسی بھی پاکستانی پولیٹیشنز کے اوپر جب آپ کیسز بناتے ہیں، اس کا ٹرائل آپ ملک میں کریں، آپ اس کو سیف پیسج نہ دیں، بعد میں وہی برا شخص آپ کے لیے اچھا ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو پہلے تو کنڈیم میں کرتی ہوں کہ نواز شریف صاحب کو واپس انگلینڈ نہیں بھیجنا چاہیے تھا، ایگزائل ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، چاہے انہوں نے سیلف ایگزائل لیا ہو ان پہ اگر کیسز سے، تو آپ ان کو ملک میں بلا کے، ملک میں رہتے ہی وہ کیسز کا سامنا کرتے۔ ایک کو سیف پیسج دیا، دوسرے سے الیکشن کرا دیے، ایک کو اندر کر دیا، دوسرے کو بلا لیا۔ یہ بلیم اور گیم کی پالیسیز کو، پاکستان کو معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے، دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے یہ چیزیں ہٹانی پڑیں گی۔ کیوں کہ ہم اوورسیز پاکستانیز بیٹھ کے اپنا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم باہر نہیں جا سکتے، ہم کسی محفل میں نہیں جا سکتے، ہم کسی انٹرنیشنل فیسٹیول کو اٹینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری ہوتی ہیں بے عزتیاں۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ نواز شریف کا کیا ہوا، بے نظیر کا کیا ہوا، عمران خان آپ کا اندر ہے۔ یہ تماشا اب ختم ہونا چاہیے۔ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے پولیٹیکل لوگوں کو، اور ہمارے سینئر جو لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کسی ملزم کو مجرم قرار دیتے ہیں، اس کو سیف پیسج دیتے ہیں، اس کو باہر بھیجتے ہیں، پھر آپ اس کو بلاتے ہیں، وہ ایک چیز جو خراب تھی آپ کے لیے 2-3 مہینے 2 سال کے بعد وہی پھر اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ چیز آپ کو تبدیل کرنی ہوگی۔ جو برا ہے تو برا ہے، جو اچھا ہے تو اچھا ہے۔ اور اگر آپ نواز شریف صاحب کے اوپر پیناما لیک کے اور دوسرے ایون فیلڈ کے اور دوسرے جو تھے وہ کیسز تھے، تو آپ ان کو ملک میں ٹرائل کرتے۔ آپ نے پہلے ان کو اپیلیں نہیں دی، اب اپیلوں کا حق دے دیا گیا۔ تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ نواز شریف صاحب 3 سال پہلے بھی پرائم منسٹر رہے، از اے ویری ایکسپیرینس مین، بڑے کول مائنڈیڈ ہیں۔ میری ان سے ایک دفعہ ملاقات بھی ہوئی، ابھی تھوڑے دن پہلے بے نظیر کہہ رہی ہوں، ان کی جو محترمہ ہے مریم نواز، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ تو پلیز میں پہلے تو یہ کہوں گی، ملک کو آگے لے جانے کے لیے، ماڈرن کنٹریز میں کھڑے رہنے کے لیے ہمیں کرپشن پاکستان چاہیے، جہاں پہ ایک عام آدمی کو بھی وہی قانون کا حق ملے جو ایک منسٹر اور پرائم منسٹر کو ملتا ہے۔ قانون کو ڈفرینٹ نہیں ہونا چاہیے، جو ایک قانون ہے غریب اور امیر کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات ہماری یہ ہے، جہاں پہ غریبوں کو حق نہیں ملتا، امیروں کو جی بیل آؤٹ ہو جاتی ہے، امیروں کو آپ ایگزائل کر دیتے ہیں، یہ چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں پاکستان ترقی کرے، پھلے پھولے، ہم بھی وہاں جائیں، ہم بھی اپنا گھر بسائیں۔ لیکن اب آپ دیکھیے پاکستان کو لاسٹ 3 سال سے جتنی بری طرح اکانومی گئی ہے، ایک غریب آدمی آپ سے ووٹ لیتے ہیں، وہ آپ سے کیا مانگتا ہے؟ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کو ہاسپٹل میں اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ فری کرائے، اس کا گیس، بجلی، پانی، اس کی مزدوری، اس کو پیسے۔
غریب آدمی کو یہ چاہیے, غریب آدمی کو اکانومی کا نہیں چاہیے, اس کو نہیں پتا, اس کو یہ پتا ہے کہ آلو کتنے کلو ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ ٹماٹر کتنے کلو ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ شام کو میں جب گھر جاؤں گا تو میں اپنے بیوی بچوں کو فیڈ بھی کر سکوں گا یا نہیں. ایک عام آدمی کی سوچ یہ نہیں ہے. مسلسل پاکستان کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں, اور جب تک, یہ میری آبزرویشن ہے, یہ میری کنفرم 100% فیئر اینڈ کلیئر الیکشن نہیں ہوں گے, پاکستان کی معیشت کبھی بھی ترقی نہیں کرے گی. اس کے لیے آپ نے 3 سپریم کورٹ کی جو تھی 3 دفعہ سپریم کورٹ نے آپ کو وارن کیا, آپ نے کیا کہتے ہیں الیکشن ڈیلے کر دیا, پھر الیکشن ڈیلے کر دیا. جس ملک کا قانون نہیں رہے, آپ اس میں کیا امید کر سکتے ہیں؟ آپ الیکشن کی, آپ ترقی کی بات کرتے ہیں, پہلے ہمیں سب سے پہلے انویسٹمنٹ لانے کے لیے آپ کو الیکشن کرانا پڑیں گے. آپ کا ایک پرائم منسٹر ہونا چاہیے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے آپ کو باہر آنا چاہیے. لوگ باہر کے تماشا بناتے ہیں ہمارا. اب یہ ہو گیا ہے کہ لوگ, ایک وقت تھا دبئی جا کے سیٹل ہوتے تھے, لیکن اب لوگوں نے کیا سوچا, پاکستانیوں نے, جو اچھے بزنس مین ہیں, عام بندہ بھی 50,000 5 لاکھ روپیہ دے کے دبئی کا ویزا حاصل کر لیتا ہے, انہوں نے کہا دبئی ساری عمر رہ کے دبئی میں رہیں گے, ہم دبئی کے بعد اب کوئی اور دوسرا ملک ڈھونڈتے. لیجیے, ٹرکی بیٹھا ہے برابر میں. آج کل پاکستانی اپنا انویسٹمنٹ ٹرکی میں کرتا ہے, کیونکہ ان کو وہاں پہ ویزا بھی مل جاتا ہے, ان کو گھر خریدنے کی بھی پرمیشن ہے, بچوں کی بھی فری تعلیم اور ایجوکیشن ہے. اب ہمارا پاکستانی بزنس مین, لیڈنگ بزنس مین, ٹرکی میں گھر بسا رہا ہے. یہ ہماری معیشت ہے. تو یہ کھیل کب تک چلے گا؟ ناظرین, اس وقت آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہمارا ٹاک شو لندن سے دیکھ رہے ہیں, اور اس وقت جو ہے ہم پاکستان کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. سائرہ, آپ یہ بتائیے کہ میاں صاحب کا بڑا وسیع تجربہ ہے, اور اس وقت جو ہے پاکستان کی جو ڈوبی ہوئی معیشت جو ہے اس کو جو ہے واپس لانے کے لیے جو ہے میاں صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس وقت جو جیسا آپ نے خود بتایا کہ اس وقت جو ہے لوگ پہلے دبئی چلے جاتے تھے, اب لوگ جو ہے 5 لاکھ بھی ہو تو ترکی چلے جاتے ہیں. تو ہم جو ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ واپس لانے کے لیے جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری جو 24 کروڑ جو پاکستان کی عوام ہے, سب کی نظریں جو ہے میاں نواز شریف پر ہیں. جو حقیقت جو ہے یہی ہے کہ جو ہے میاں صاحب کا جو ہے ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے. صاحب کا ریکارڈ جو ہے, انہوں نے بہت اچھا موٹر ویز بنائی, بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ تھی اس کو ختم کیا, تو معیشت بھی ان کے دور میں بہت اچھی رہی ہے. تو اس وقت میاں صاحب کو پھر سے میرا خیال ہے کہ محنت کرنی پڑے گی. تو کون سی چیزیں ان کو کرنی چاہیے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں اب پاکستان سے باہر جانے کے بجائے جو ہے وہ سوچیں کہ اب ہم نے پاکستان کے اندر ہی انویسٹمنٹ کرنی ہے؟ دیکھیے, جہاں میاں صاحب کی ترقی کی دوڑ تھی اتنی ہی کرپشن کی بھی دوڑ تھی. یہ تو بات کنفرم ہے, یہ بات سبھی کہتے ہیں, یہ میں نہیں, آپ کی پوری اسٹیبلشمنٹ, پورا پاکستان یہ کہتا ہے جی آپ نے موٹر وے بنائی, آپ نے یہ بھی کیا, لیکن کرپشن بھی ہائی تھی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, پاکستان جب تک ترقی نہیں کر سکتا, جب تک انویسٹمنٹ باہر سے لوگ نہیں لا سکتے, جب تک آپ کے پاس آپ کا پرائم منسٹر نہیں ہے, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ بلاول بھٹو ہو, چاہے وہ آصف زرداری, کوئی بھی ہو, آپ کے پاس پرائم منسٹر نہیں ہے, آپ کے پاس کیا کہتے ہیں منسٹرز نہیں ہیں, آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کب سے ہے بتائیے؟ پورا ٹائم نکال دیا شہباز شریف صاحب نے, پورا ٹائم نکال دیں گے کاکڑ صاحب. اب آپ کے پاس الیکشن, سپریم کورٹ آپ سے کہتا ہے کہ جی الیکشن کراؤ ورنہ ہم توہین عدالت کا مقدمہ دائر کر دیں گے. آپ بتائیں کتنی بے عزتی ہے ہمارے ملک کی, دل خون کے آنسو روتا ہے. نواز شریف صاحب کیا میجک کر دیں گے مجھے بتائیے؟ پاکستان کی تو معیشت ویسی ڈوبی ہوئی ہے, وہ کون سا زر مبادلہ تھوڑی باہر سے لے کے آ رہے ہیں, وہ ان کی اپنی صحت بھی ہے, ان کا اپنا 3 سال کا تجربہ بھی ہے, وہ ڈیفینیٹلی امپلیمنٹس لے کر آئیں گے, غریبوں کے لیے کریں گے جو وہ کرتے رہیں. لیکن میجک نہیں ہے نواز شریف صاحب کے پاس. آپ کی معیشت اتنی گری ہوئی, اتنی جلدی کون اٹھائے گا؟ اس کے لیے آپ کو فیئر اینڈ کلیئر الیکشن کرنے چاہیے. فوج کی نگرانی میں آپ کو الیکشن کرنے چاہیے, جس الیکشن میں دھاندلی نہ ہو, جس الیکشن میں آپ کے پاس اسٹیمپس ہونی چاہیے, جس الیکشن میں آپ کو تھم پرنٹ ہونا چاہیے, جس میں آپ کا نادرا کا ریکارڈ صحیح ہونا چاہیے. آدھے سے زیادہ افغانی تو پاکستانی پاسپورٹ لیے بیٹھے ہیں. اب کیا الیکشن ہوگا اس ملک کے اندر, آپ مجھے بتائیں. یہ بات دیکھیے, ایک جنرل آ کے یا ایک کرنل آ کے یا ایک پرائم منسٹر آ کے یا ایک حکمران آ کے پوری معیشت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس کی بربادی کا جو ہے, وہ بربادی کا جو ذمہ دار ہے وہ ضیاء الحق ہے, جس نے افغانیوں کو بلایا, چند ڈالر کے خاطر ملک کو تباہ و برباد کیا, اور وہ افغانیوں کے لیے ایک بارڈر بناتا. سارے افغانی کراچی, سندھ, KPK, پشاور, ہزارہ, ان سب جگہ پہ وہ ایک نان پاکستانی آ کے بس گئے. انہوں نے شادیاں کی, گھر بسائے. آج وہ زیادہ سے زیادہ شادیاں کر کے بیٹھے, زیادہ سے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں پاسپورٹ لیے بیٹھے ہوئے. ہمارے ملک کا تو یہ حال ہے. نادرا کے اندر آپ کی غلط فہمی ہے, نادرا کے اندر آپ کی غلطیاں ہیں. پہلے دیکھیے, نواز شریف صاحب کوئی میجک کی وانڈ نہیں لے کر آئیں گے جو آپ کا ملک اتنی جلدی آگے چلا جائے گا.
फेयर एंड क्लियर इलेक्शन हो जाए, फौज की निगरानी में, स्पेशली इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब, साउथ पंजाब जहाँ पे ज्यादातर धांधलियां होती हैं, आप अवाम को हक दें कि अपना नुमाइंदा खुद चुने। ये बैनरबाजी का सिस्टम खत्म होना चाहिए और फेयर इलेक्शन होंगे और जो भी गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आए, पाकिस्तान की इकॉनमी बिलीव करें बढ़ेगी, पाकिस्तान में इतनी पोटेंशियल है, इतनी हमारी ज़राअत है, इतनी मादनियात है, इतना हैंडीक्राफ्ट है, पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है अगर हमें अच्छा गवर्नेंस मिल जाए तो। नाज़रीन, आप हमारा टॉक शो लंदन से देख रही हैं और इस वक्त जो है सारा से जो है मेरी गुफ्तगू हो रही है मियां नवाज शरीफ साहब की, उनके तजर्बे के, उनका एक सियासी तजर्बा है और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है वो अपना तज्जिया जो है इन्होंने सायरा ने दिया है। और मैं और सायरा तो क्या पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में जो है मियां नवाज शरीफ साहब पर लगी हुई हैं और अगले इंतखाबात पे लगी हुई हैं। जो भी सियासी पार्टी अगर जीत के आती है, अगर मियां साहब भी दोबारा वापस आ जाते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो हम सब की दुआ यही होगी कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो अल्लाह करे बेहतर हो। नाज़रीन, हम एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ जा रहे हैं और वक्फे से वापस आके कुछ और बातें करेंगे सेहत के हवाले से, पाकिस्तान में तालीम के हवाले से, करप्शन के हवाले से कुछ ये गुफ्तगू भी हम सायरा से करेंगे। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा।